بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو پچھلے لیکچر میں جو ہمارا فرسٹ لیکچر تھا اصول تفسیر کا، اس میں نے آپ کو بتلایا کہ ہم انشاءاللہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب اصول تفسیر جو ہے مقدمہ، یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو بنیادی موضوع یہ ہے کہ جس طرح حدیث کے کچھ اصول ہیں جن کو اصول حدیث کہا جاتا ہے، فقہ کے کچھ اصول ہیں جن کو اصول فقہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح گرامر کے کچھ اصول ہیں جن کو اصول لغت کہا جاتا ہے، اسی طرح تفسیر کرنے کے بھی چند ایک اصول ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے جو آپ کے دل میں آیا آپ وہ تفسیر کرتے چلے جائیں۔ تفسیر وہ ہوگی جو متقدمین نے اور محدثین نے یا مفسرین نے، جو ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے تفسیر کی، اور ان اصولوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ تفسیر کی جائے گی۔ تو یہ کتاب چونکہ اردو میں ہے تو اس کتاب کو ہم جو ہے اس کی ریڈنگ ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر درمیان میں کوئی مشکل چیز آئے گی تو اس کی ساتھ ساتھ وضاحت کرتے چلے جائیں گے، باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریڈنگ چلتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے مقدمہ ہے، اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ مولانا عطا اللہ حنیف رحمہ اللہ، فوت ہو چکے ہیں، یہ جن کی کتاب ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں، پہلے ان کا مقدمہ ہے، اور اس کے بعد پھر عبدالرزاق ملیح آبادی، یہ عبدالرزاق ملیح آبادی جو ہے ترجمہ اصل میں ان کا ہے، ملیح آبادی صاحب کا، اور مقدمہ جو ہے وہ مولانا عطا اللہ حنیف صاحب کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس میں آپ لوگوں سے ہی جو ہے وہ ریڈنگ کروائی جائے گی۔ جی سب سے پہلے اردو کون اچھی پڑھ لیتا ہے؟ جی فواد علی صاحب، رافع اصغر، اور بس دو لوگ ہی ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر دیں۔ ہیرا شاہد، چلے فواد علی صاحب نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے، تو سب سے پہلے فواد علی صاحب آپ پڑھیں۔ تیز نہیں پڑھنا ہے، بالکل سلو پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے تاکہ آواز جو ہے وہ واضح رہے۔ آپ لوگ بھی اپنے وہ بے شک موبائل میں کھول لیں۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ 7ویں صدی ہجری کے نامور مجدد 7ویں صدی ہجری کے جو احیاء دین کی کوششوں میں سرکردہ آدمی ہو، تجدید کرنے والا ہو، تو شیخ الاسلام جو ہے وہ اس پر پورے اترتے ہیں۔ جی مجدد اسلام شیخ الاسلام امام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، یہ قدس المتوفى ہے، اللہ روح و نور نہیں ہے ذریعہ المتوفى۔ المتوفی۔ آپ کی آواز ان کم کی ہے، تجدید، میں کسی اور سے چیک کرتا ہوں، آپ کی آواز بہت کم ہے۔ جی معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں رافع اصغر آپ ذرا پڑھیں، شاید آپ کے پاس سے آواز ٹھیک آ جائے۔ جی 7ویں صدی ہجری کے نامور مجدد اسلام شیخ الاسلام امام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ المتوفی 728 قدس اللہ روحہ و نور قدس ذریحہ کی اللہ تجدید، روحہ، قدس اللہ روحہ ونور ضریحہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی آواز ٹھیک ہے۔ جی کہ تجدیدی کارناموں میں سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے علمی سپیڈ سلو رکھنی ہے، بالکل سلو آہستہ آہستہ۔ جی آپ نے علمی اور اصلاحی حلقوں کی توجہ قرآن حکیم اور حدیث پاک کے مطالعے کی طرف براہ راست موڑ دی۔ آپ کا یہ ایسا امتیازی وصف ہے جو ان 5-7 صدیوں میں بہت ہی کم کسی کے حصے میں آیا ہوگا۔ جہاں تک اندازہ ہو سکا ہے آپ نے اس کے لیے 3 طریقے اختیار فرمائے۔ ایک یہ کہ اپنے عہد کے جملہ مسائل، کلامی ہوں یا فقہی، معاشرتی ہوں یا اقتصادی و سیاسی، پر جو مباحث لکھے اس میں آیات قرآنی اور احادیث نبوی کو اس کثرت سے مدار استدلال بنایا ہے کہ دوسرے مروجہ طریقہ ہائی استدلال سب ہیچ ہو گئی، اور شاید پہلی دفعہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آئی کہ سبھی شعبہ ہائے زندگی میں قرآن و حدیث کی رہنمائی ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی رہنمائی موجود ہے۔
قرآن و حدیث کی رہنمائی موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن حکیم کے فہم میں جہاں جہاں متکلمین، فقہا اور بدعتی فرقوں نے ٹھوکریں کھائیں، ان مقامات کی خود تفسیر فرمائی، جس میں سب علمی و عقلی مغالطوں کے پردے چاک کر دیے۔ یہ تفسیری حصے آپ کی تصانیف میں بعض مباحث کے ضمن میں بھی آ گئے جو نہایت اہم ہیں، لیکن بعض حصوں کو الگ بھی تحریر فرمایا ہے، مثلا تفسیر سورہ اخلاص وغیرہ۔ تیسرا یہ کہ سلف کے طریق تفسیر کی وضاحت فرمائی، مخالف سلف صالحین تفسیروں کے منشا ہائے غلط امور کی نشاندہی ایسے انداز سے کی ہے جس سے صحیح و غلط تفسیر میں امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔ اس بحث کو بھی اپنی تحریروں میں خوب پھیلایا ہے۔ مستقل طور سے زیر نظر رسالہ مقدمہ اصول تفسیر اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ بدعتی فرقوں کو پرانے طرز کے اہل بدعت ہوں یا نئی روشنی کے بدعتی، قرآن حکیم کو اپنے حسب منشا استعمال کرنے میں سب سے زیادہ جو دقت پیش آتی ہے وہ حدیث شریف کا وجود ہے۔ اس لیے ان کے پرانے اور نئے محقق ہمیشہ حدیث پاک ہی میں شک پیدا کرنے پر زور قلم صرف کرتے رہے اور نت نئے طریقے حدیث پاک پر حملے کے پیدا کرتے اور پھیلاتے رہے۔ حضرت امام نے اپنے اس مختصر لیکن بے نظیر رسالے میں اس موضوع پر بہت عمدہ اور مدلل بحث فرمائی ہے اور صحیح حدیث میں شک پیدا کرنے والے باریک سے باریک شبہات کو کریدہ اور نہایت کامیاب طریقے پر ان کا حل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر طبقہ کے اصحاب تفسیر کو اصول تفسیر میں جو الجھنیں پیش آتی رہیں ان کو نہایت عمدگی سے سلجھا دیا ہے۔ اس رسالے کے مختلف اجزاء متفرق طور پر کتابوں میں ملتے تھے لیکن مستقل تالیف کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دمشق کے ایک ہمبلی عالم استاد محمد جمیل کو 712 ہجری کا لکھا ہوا ایک مخطوطہ ملا جسے انہوں نے 1355 میں شائع کر دیا۔ آئندہ صفحات میں جو ترجمہ ہے وہ اس مطبوعہ رسالے کا ہے۔ ترجمہ کے لیے مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی کا نام کافی ضمانت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام کی تصانیف کے تراجم کا جو سلیقہ عطا فرمایا تھا وہ انہی کا حصہ تھا، اور پھر خوبی یہ کہ آپ کے تراجم کو برصغیر میں حسن قبول حاصل ہے۔ احکر نے اس پر مزید یہ کام کیا، آیات قرآنی کے اعراب لگائے، ان کے تراجم لکھے اور حوالے درج کیے، احادیث کے بھی حوالے لکھے۔ حضرت امام نے اس رسالے کے بعض مباحث میں اختصار سے کام لیا ہے جبکہ اپنی دوسری تصانیف میں اس کی تفصیل فرما دی ہے۔ اس بس کے بعض اجمال غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کا سبب ہو سکتے ہیں، اس لیے اور بعض دیگر وجود سے احکر نے ضروری مقامات پر حاشیہ میں تفصیل درج کر دی ہے۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، محدثین، متکلمین اور معتزلہ وغیرہ فرقوں کے جہاں نام آئے ہیں ان کا بہت ہی مختصر سا تعارف حاشیہ پر کرا دیا گیا ہے تاکہ اردو دان طبقہ کے لیے مفید ہو سکے۔ اس ضمن میں بعض استردادی فوائد بھی زبان قلم پر آ گئے ہیں جو موقع کی مناسبت سے فائدے سے خالی نہیں۔ امید ہے اصحاب ذوق انہیں پسند فرمائیں گے۔ سہولت کے لیے ہر بحث پر عنوان قائم کر دیا گیا ہے۔ قارئین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی غلطی معلوم ہو تو اسے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ طب میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آئندہ طبع میں یعنی اگلی طبعات میں آئندہ طبع میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن و حدیث کے صحیح فہم اور ان پر عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وعلیک السلام۔ چلیں جی، ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، آپ کی آواز بھی بالکل صحیح آ رہی تھی اب تک۔ تو یہ چونکہ رسالہ کچھ پرانا چھپا ہوا ہے اور اس کے اندر جو اردو ہے وہ بھی کافی دقیق ہے، تو باقی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جہاں جہاں پر کوئی ایسا مشکل لفظ آئے گا وہ ساتھ ساتھ واضح کرتے چلے جائیں گے۔ جی آگے کون پڑھے گا؟ جاوید ظہور۔ آپ آگے جو دیباچہ ہے از مترجم یہ آپ پڑھیں، جاوید ظہور۔ جی سر، آواز ٹھیک آ رہی؟ جی جی ٹھیک آ رہی۔ دیباچہ از مترجم۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے انگنت احسانوں میں سے یہ رسالہ گنتی کے ان چند صفحوں میں علوم کے خزانے آپ سمیٹ نا دیے اپنا ہیں۔ مائک قریب کریں تھوڑا سا، آپ کی آواز کم ہو گئی ہے۔ سر میں ہینڈ لیپ فری ٹاپ تو پہ نہیں ہوں۔ لگائی ہوئی آپ نے؟ جی سر، ہینڈ فری نہیں لگائی ہوئی، لیپ ٹاپ پہ ہوں میں۔ اچھا چلیں، تھوڑا سا مائک کو قریب کریں، اگر آواز سمجھ آئے گی تو پھر پڑھ پائیں گے، ورنہ مشکل ہو جائے گا، پھر کسی اور کو کہنا پڑے گا۔ جی سر، کوشش کرتا ہوں۔ گنتی کے ان چند صفحوں کے میں علوم کے خزانے سمیٹ دیے ہیں اور امت کو نہیں، بتا آپ کی دیا آواز ٹھیک نہیں ہے جوید صاحب، آپ کی آواز اتنی نہیں ہے کہ سب کو اچھی طرح سے سنائی دے۔ جی کوئی اور پڑھے،
ہیرا شاہد آپ پڑھیں، آپ کی آواز کتنی ہے؟ ہیرا شاہد. جی سر میں کر رہی ہوں شروع. ہاں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ. جی امام ابن تیمیہ کے انگنت احسانوں میں سے یہ رسالہ بہت بڑا احسان ہے. گنتی کے ان چند صفوں میں علوم کے خزانے سمیٹ دیے ہیں اور امت کو بتا دیا ہے کہ کتاب اللہ کو کس طرح سمجھنا چاہیے اور کتاب اللہ کی تفسیر کس طرح کرنا چاہیے. مسلمانوں کی ایک بد نصیبی یہ بھی ہوئی کہ کتاب اللہ کو ہدایت نامہ سمجھنے کی جگہ اسے بحث و جدل، علمی ورزش اور اظہار قابلیت کا ذریعہ بنایا گیا. تفسیروں کے انبار لگ گئے اور ان تفسیروں نے کتاب اللہ پر پردے ڈال دیے. پرانے وقتوں میں یونانی فلسفے، ایرانی اوہام اور ہندی تصوف کے جال پھیلے ہوئے تھے. موجودہ زمانے میں یورپ کی ذہنی غلامی نے عقلوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور یورپ کی خرافات کو بھی حقائق سمجھ لیا گیا ہے. کتاب اللہ کو توڑ مڑوڑ کر یورپین نظریوں پر منطبق کرنے کا ایک جنون پھیلا ہوا ہے. کوئی ڈارون کی تھیوری قرآن سے کوئی ثابت کرتا ہے ڈارون اور کی تھیوری کوئی ڈارون کی تھیوری قرآن سے ثابت کرتا ہے اور کوئی انٹرشائن کے نظریے کو قرآن پر چسپاں کرتا ہے. حالانکہ کتاب اللہ کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ اسے انسانی تخیلات کا تابع بنایا جائے. کتاب اللہ نہ عقلیات کی تقاب ہے نہ سائنس میں دخل دیتی ہے. وہ تو انسانی ہدایت کے لیے آئی ہے اور اس سے کھیلا نہیں بلکہ ہدایت حاصل کرنا چاہیے تھا. قرآن عقل سلیم کے عین مطابق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ علماء یورپ کے جملہ نظریات اور اوہام کی کسوٹی پر بھی پورا اترے. تفسیر میں گمراہی کا اصلی سبب اس بنیادی حقیقت کو بھول جانا ہے کہ قرآن کے مطالب وہی ہیں جو اس کے مخاطب اول نے سمجھے اور سمجھائے ہیں. قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور قرآن بس وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا ہے. اس کے سوا جو کچھ ہے یا تو علمی روحانی نکتے ہیں جو قلب مومن پر القاہوں اور یا پھر اقوال و آراء ہیں، اٹکل پچو باتیں ہیں ادھر ادھر کی باتیں اٹکل ہیں. پچو باتیں ہیں جن کے محتمل قرآنی لفظ کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ وہ باتیں قرآن سے مقصود نہیں ہیں. قرآنی مقصود صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا ہے. دوسری کسی بات کو مقصود قرآنی کہنا ظلم و زیادتی ہے اور افتراء اللہ. بے شک قرآن عربی زبان میں اترا ہے، مگر کیا ہر وہ شخص تفسیر کر سکتا ہے جو عربی زبان کا عالم ہے؟ اس طرح کی بات کوئی مجنون یا جاہل ہی کہہ سکتا ہے. تفسیر کے لیے محض عربی لغت کا علم کافی نہیں، ضروری ہے کہ وہ ماحول بھی سامنے ہو جس میں قرآن اترتا تھا، کیونکہ ماحول کی تبدیلی سے لفظوں کے مدلول و منشا میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسلامی اصطلاحوں پر عبور حاصل ہو، اسلامی روح سے کما حقہ واقفیت ہو. لیکن اس سب کے بعد بھی تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے حاصل نہ کی جائے، کیونکہ قرآن کے تنہا شارح اور مفسر رسول خدا ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں. شیخ الاسلام نے یہ بھولی ہوئی بنیادی حقیقت بڑی خوبی سے یاد دلا دی ہے اور وہ تمام اصول بیان کر دیے ہیں جو کتاب اللہ کی تفسیر کے لیے ضروری ہیں. فجزا اللہ عن المسلمین خیر الجزا. چلیں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آگے بھی آپ ہی پڑھ دیں. آپ پڑھیں گی؟ جی سر پڑھ دیتی ہوں. سر عربی بھی آپ پڑھیں پڑھنی گے؟ ہے اس کی؟ وجہ تالیف: بعض احباب نے مجھ سے درخواست کی کہ ایک ایسا مقدمہ لکھوں جو قواعد کلیہ پر حاوی ہو، قرآن کے فہم اور اس کی تفسیر و معنی کی معرفت میں معین ہو، اس بارے میں منقول و معقول، حق و باطل کی تمیز کرنے والا اور قیل و قال میں فیصلہ کن دلیل کی راہ دکھانے والا ہو. یہ اس لیے ضروری ہے کہ کتب تفسیر میں رتب و یابس کی بھرمار ہے، کھلا ہوا باطل بھی موجود ہے اور روشن حق بھی. علم صحیح کی دو قسمیں ہیں. علم دو ہی طرح کا ہے، یا تو نبی کی طرف سے سچی روایت کے ساتھ منقول ہو یا دلیل معلوم اس کی پشت پناہی کر رہی ہو. ان دونوں قسموں کے علاوہ جو کچھ ہے کھوٹا سکہ ہے اور پھینک دیے جانے کے لائق، اور یا پھر ایسی چیز ہوگی جس کے کھرے کھوٹے ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. قرآن کے فضائل اور اس کے سمجھنے کی ضرورت: امت کے لیے فہم قرآن از بس سر ضروری ہے کہ قرآن ہی خدا کی مضبوط رسی ہے، وہی ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے.
اس میں نہ خواہشیں کچھ پیدا کر سکتی ہیں، نہ زبانیں شک ڈال سکتی ہیں۔ بار بار دہرانے سے وہ پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے کے نہیں۔ علماء کو اس سے کبھی سیری نہیں ہو سکتی۔ جو کوئی اس کے بموجب کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو کوئی اس پر چلتا ہے اجر پاتا ہے، جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے عدل برتتا ہے، جو کوئی اس کی طرف بلاتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو کوئی سرکشی سے اسے چھوڑ دیتا ہے خدا اسے ہلاک کر ڈالتا ہے، اور جو کوئی اس سے روگردانی کر کے ہدایت چاہتا ہے خدا اسے گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ فرمایا پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت، پھر جو چلا میری راہ بتلائی پر نہ وہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملتی ہے گزران تنگی کی، اور لائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا، وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھایا تو نے مجھ کو اندھا، اور میں تو تھا دیکھنے والا۔ فرمائے گا یوں ہی پہنچی تھی تجھ کو ہماری آیتیں، پھر تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج تجھ کو ہم بھلائیں گے۔ اور فرمایا بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی، جس سے اللہ دکھاتا ہے اس کو جو تابع ہو اس کی رضا کا سلامتی کی راہیں، اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی میں اپنے حکم سے، اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ پر۔ اور فرمایا یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف ان کے رب کے حکم سے زبردست خوبیوں والے کی راہ کی طرف۔ وہ اللہ جس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ اور فرمایا اور اسی طرح بھیجا ہم نے تمہاری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تم نہ جانتے تھے کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ کیا ہے ایمان، لیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی، اس سے راہ بجھا دیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے بندوں سے، اور بے شک تم سجاتے ہو سیدھی راہ۔ راہ اللہ کی اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، دیکھو اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام۔ بس میں نے خدا کی بخشی ہوئی توفیق سے محض یادداشت پر یہ مختصر مقدمہ لکھا ہے، واللہ الہادی الی سعید الرشاد، اور خدا ہی راہ راست دکھانے والا ہے۔ ٹھیک ہے سر؟ جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو اصل جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کا بنیادی نقطہ اور بنیادی مرکز یہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خواہش سے، بے شک وہ بدتی ہو، وہ گمراہ فرقوں میں سے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے قرآن مجید کی تفسیر نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن مجید کو جس انداز میں آپ نے سمجھا کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں جو بھی حکم تھا اس کو باقاعدہ کر کے دکھایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے قول فعل عمل ہر چیز کو دیکھتے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے یہی فرمایا نا کہ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کریں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی حدیث کی تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر حدیث نبوی کو تو رد کر دے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور حدیث کی بات ٹھیک نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے انتہائی احمق اور بیوقوف آدمی ہے اور راہ راست سے صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلی تفسیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر کسی آیت کے بارے میں، کسی لفظ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر نہیں ملتی تو پھر ہم ادھر ادھر جو ہے دیکھیں گے، ورنہ سب سے پہلا حق جو ہے اور سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ایک قرآن مکہ میں نازل ہوتا تھا یا مدینہ میں نازل ہوتا تھا، اور ایک قرآن جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا تھا، یعنی کہ وہ قرآن مجید کا عملی نمونہ تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا، اب نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے اوقات کیا ہیں، ہر نماز کی کتنی رکعات ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا، تو قرآن مجید کے اندر حج کا حکم ہے، اس کے علاوہ حج کی تفصیلات نہیں ہیں۔
حج کب ہوتا ہے، کس دن سے لے کر کس دن تک ہوتا ہے، کہاں کہاں پہ آپ نے جانا ہے، کیا کیا آپ نے وہاں پر عبادات جو ہیں وہ سر انجام لانی ہے، اور اس کے کتنے دن ہیں، کس شخص پر واجب ہوتا ہے، کس پر واجب نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری تفصیلات جو ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے حج کر کے دکھا دیا، سمجھا دیا، اور صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کر لیا. اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم تو دیا ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کس شخص پر فرض ہوتی ہے، اور پھر کتنی فرض ہوتی ہے، یہ جتنی تفصیلات ہیں یہ ساری کی ساری احادیث نبویہ میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے. تو یہ سارے مقدمے ہی تھے جن کے اندر اس کتاب کے بارے میں، مؤلف کے بارے میں اور موضوع کے بارے میں چند ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلی فصل ہے. سب سے پہلی فصل جو ہے اس کا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفسیر سکھلائی ہے، یعنی اللہ کے نبی نے باقاعدہ صحابہ کرام کو تفسیر سکھلائی ہے. جی، سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب یعنی صحابہ کرام کو جس طرح قرآن مجید کے لفظ بتائے، اسی طرح قرآن مجید کے معانی بھی بتائے. یعنی جس طرح قرآن مجید کا متن اور ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، قرآن مجید آپ پڑھایا کرتے تھے، اسی طرح ان الفاظ کے معنی بھی بتائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف لفظ بتا دیے ہوں اور ان کے معنی نہ بتائے ہوں، کیونکہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کریں جو بھی آپ کی طرف ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. تو اس آیت کے حکم میں یہ دونوں باتیں داخل ہیں، یعنی قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کے الفاظ کے معانی. تو دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائیں. جس طرح کے حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، مثلا عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ نے، وہ ہم سے کہتے تھے کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا تو جب ہم اللہ کے نبی سے 10 آیتوں کی تعلیم حاصل کر چکے ہوتے تو اس وقت تک آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کا علم و عمل مکمل نہ کر لیتے. اسی طرح ہم نے علم اور عمل دونوں کی تعلیم حاصل کی. تو گویا کہ اللہ کے نبی کے سکھانے کا جو طریقہ تھا وہ اس سے بھی معیاری تھا. الفاظ کے ساتھ معانی، اور معانی کے ساتھ ساتھ پھر اس پر عمل بھی. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ الفاظ سکھا دیے اور کہا کہ یہی کافی ہے، الفاظ بھی سکھائے، الفاظ کے معنی بھی سکھائے، اور معنی پر پھر عمل بھی کروایا. تو جب تک وہ علم اور عمل دونوں مکمل نہ کر لیتے تھے، 10 آیتیں سیکھتے، اس پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 سیکھتے. یہی وجہ ہے کہ ایک ایک سورت کو حفظ کرنے میں ان بزرگوں کو ایک مدت لگ جایا کرتی تھی. یعنی ایک ایک سورت پہ وہ ایک بہت وقت لگا دیتے تھے، چونکہ وہ صرف لفظ یاد نہیں کرتے تھے، الفاظ کے ساتھ معنی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل، سب چیزیں اکٹھی ساتھ لے کر چلتے تھے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہمارا کوئی آدمی جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نگاہوں میں بڑا بن جاتا تھا، یعنی ہم سمجھتے تھے کہ اس نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ بقرہ کے حفظ کرنے میں کئی سال لگ گئے. امام مالک کے موطا میں ہے کہ 8 سال لگے تھے. آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ 1.5 سے 2 سال کے اندر حفظ کر لیتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کو 8 سال میں حفظ کیا. تو وجہ یہ تھی کہ وہ صرف حفظ نہیں کرتے تھے، وہ اس پر عمل بھی کرتے تھے. جو آیت پڑھتے اس پر عمل کرتے، اور جب اس میں عمل پہ پختہ ہو جاتے پھر اگلا حکم جو ہے، اگلی آیت جو ہے وہ پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو معانی قرآن کی تعلیم دینا ان آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے، جس طرح کی ابھی آیات آ رہی ہیں.
یہ جو اوپر گزرے تھے ابو عبد الرحمن السلمی، ان کے بارے میں یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ مشہور تابعی ہیں اور 40 سال تک مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھاتے رہے، 40 سال تک انہوں نے قرآن مجید پڑھایا ہے۔ تو یہ جو آیات اللہ نے نازل فرمائی، جن میں سے ایک آیت سورہ صاد کی ہے، 23 نمبر آیت، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی جو بابرکت ہے، اس لیے نازل کی لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیات کے اندر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اور دوسری آیت، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں۔ پھر تیسری جگہ اللہ نے فرمایا افلم یدبروا القرآن، انہوں نے قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے کہ فہم اور تدبر ممکن ہی نہیں جب تک بات کے معنی نہ سمجھ جائے، یعنی بات کا بنیادی معنی سمجھ آئے گا تو انسان اس کی گہرائی تک جائے گا اور اس کے اندر غور و فکر کرے گا، اور جب بات کی سمجھ ہی نہیں آئے تو پھر آدمی کہاں غور و فکر کر لیتا ہے۔ جیسے الف لام میم، اب اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کے اندر غور و فکر ہی نہیں کر سکتے، لیکن جب ہمیں پتہ ہے الصلاۃ، نماز، تو نماز کا پہلے تو ہمیں ترجمے کا پتہ چلے گا اور اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے کہ نماز کیا ہے، یہ کتنی نمازیں ہوتی ہیں دن کے اندر، اس کی کتنی رکعات ہیں، ہر رکعت کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے، رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے، سجدے کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معانی سمجھ آ جانے کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھو، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے اور جس معاشرے کے اندر آپ موجود تھے وہ بھی عربی تھا، تو اس لیے آپ اللہ رب العزت نے اس زبان کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا جس زبان کو وہ لوگ جانتے تھے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو یہ زبان سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر عبرانی کے اندر یا سریانی کے اندر یا کسی بھی اور زبان کے اندر قرآن مجید نازل فرما دیتے جو ان کی اپنی زبان نہ ہوتی تو ان کا یہ اعتراض بن سکتا تھا کہ ہمیں جی اس کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پھر یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہر گفتگو اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کے معنی سمجھے جائیں، یعنی جب بھی کوئی شخص گفتگو کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے تاکہ اگلے بندے کو سمجھ آ جائے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، نہ کہ محض الفاظ سن لیے جائیں۔ الفاظ سنانے کے لیے کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا، اور قرآن کا معاملہ تو بدرجہ اولا فہم و تدبر کا متقاضی ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ ہمارا ضابطۂ حیات ہے، دستور زندگی ہے، اس کے اندر ہمارے رہنے سہنے کے احکام، لین دین کے معاملات، اور پھر اسی طرح عبادات اور دیگر چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں، تو اس کو سمجھنا تو اور زیادہ متقاضی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ لوگ کسی فن کی کتاب پڑھیں، مثلا طب، میڈیکل کی یا حساب ریاضی کی کتاب پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، یعنی ویسے تو ریڈنگ کرتے جائیں لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ آئے، تو یہ کتابیں جو ہیں یہ سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، تاکہ اگر طب کی کتاب کوئی پڑھ رہے ہیں تو بیماری کا پتہ چلے کہ کون سی بیماری جو ہے اس کی کیا علامات ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، وہ کیوں بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے، وہ ساری چیزیں پڑھنے کے لیے ہی طب کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ریاضی کی کتاب ہے وہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہم اپنے حساب و کتاب کو درست کر سکیں۔ جب عام کتابوں کا یہ حال ہے تو کتاب اللہ کا فہم کس قدر ضروری ٹھہرتا ہے۔ وہ کتاب اللہ جو مسلمانوں کے لیے ضابطۂ حیات اور دستور زندگی ہے اور اصلی بچاؤ ہے، جس میں ان کی نجات و سعادت ہے اور جس سے ان کے دین اور دنیا کا قیام ہے۔ یعنی کتاب اللہ وہ کتاب ہے کہ یہ ہمارا دین اور ہماری دنیا دونوں کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، معاشرتی مسائل کے حوالے سے بھی اور عبادات کے حوالے سے بھی۔ تو ایک ایسی کتاب جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، جس کے بغیر ہم نہ دنیا صحیح طرح سے گزار سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے دین کو درست کر سکتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے بغیر ہم صرف طوطے کی طرح اس کو رٹا لگائیں اور صرف اس کے الفاظ کی ادائیگی ہم کر رہے ہوں، اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہمارے علم میں نہ ہو۔
پھر تفسیر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کا بہت کم اختلاف تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھتے تھے، اور اگر ان کو کہیں پر کوئی اشکال ہوتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے. تو جب کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا تو اس کو فوراً ہی حل کر لیا جاتا، اور پھر سب نے تفسیر ایک ہی استاد، ایک ہی معلم، ایک ہی مدرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی. اس لیے صحابہ کا تفسیر میں بہت کم اختلاف ہے، اور یہ اختلاف بعد والوں میں جا کر پھر بڑھتا چلا گیا جب ان کے اندر نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، یا دیگر علوم انہوں نے پڑھے، یا پھر اپنے مسالک کے مفاد میں یا اپنی مخصوص خواہشات کے مطابق تفسیریں لکھی گئیں، تو اس بنیاد پر پھر تفاسیر میں اختلاف بڑھتا چلا گیا. تو تفسیر میں صحابہ کا اختلاف کم ہے. یہی سبب ہے کہ تفسیر قرآن میں صحابہ کا اختلاف بہت کم ملتا ہے. تابعین میں اگرچہ صحابہ سے زیادہ اختلاف ہے، لیکن بعد والوں کے مقابلے میں پھر بھی کہیں کم ہے. تو واضح بات ہے صحابہ میں بالکل تھوڑا تھا، اور تابعین میں جا کر وہ صحابہ سے زیادہ ہو گیا، اور تابعین کے بعد کے جو زمانے ہیں ان میں پھر یہ اختلاف بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ آج کے ہمارے اس دور میں یہ اختلاف جو ہے سب سے زیادہ ہے. ہر بہتر زمانے میں اتفاق و ہم آہنگی اور علم و بیان زیادہ ہی پاؤ گے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہر بہتر زمانے میں اتفاق، باہمی طور پر اتفاق، ہم آہنگی اور علم جو ہے وہ بعد والے زمانے سے بہتری پاؤ گے. تو بہتر زمانے کون سے ہیں؟ سب سے بہتر زمانہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد پھر میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے. یہ چار زمانوں تک آپ نے فرمایا کہ بہتر زمانے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر بادشاہ آئیں گے جو لوگوں پر ظلم و زیادتی بھی کریں گے، اپنے احکام ان کے اوپر نافذ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو بہترین زمانے، جیسے جیسے بہترین زمانے کی طرف جائیں گے ویسے ویسے ہمیں اتفاق زیادہ ملے گا اور اختلاف جو ہے وہ کم ملے گا. اسی طرح تفسیر میں حضرت مجاہد کا پایا. تو مجاہد جو ہے یہ تفسیر کے اندر بہت بلند مقام پر فائز ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے پوری تفسیر جو ہے وہ صحابہ کرام سے حاصل کی ہے، اور تفسیر کے اندر ان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے. تفسیر میں حضرت مجاہد کا پایا. تابعین میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے پوری تفسیر صحابہ سے حاصل کی تھی. مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے مصحف قرآنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دیا، ہر آیت پر انہیں ٹھہراتا اور ان سے مطلب سمجھتا. یعنی ہر آیت پر ان سے سوال کرتے اور اس آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے. اسی لیے امام سوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں امام مجاہد سے تفسیر ملے تو بس وہی کافی ہے، کیونکہ ان کی تفسیر جو ہے وہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو یہ جو امام مجاہد ہیں ان کا نام پورا ہے امام مجاہد بن جبیر المکی. یہ مجاہد بن جبیر کی آپ کہہ رہی ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، ان کی اپنی بک نہیں ہے. تو امام مجاہد بن جبیر کی جو تفسیریں ہیں وہ مختلف کتابوں کے اندر تھوڑی تھوڑی کسی کے پاس کہاں کسی پر کہاں اس طرح کر کے موجود ہیں. تو یہ مشہور تابعی ہیں، اور انہوں نے امام حضرت عبداللہ بن عباس کو 30 مرتبہ قرآن مجید سنایا. اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ مجاہد کی تفسیر پر بھروسہ کرتے ہیں. اسی طرح امام احمد وغیرہ جنہوں نے تفسیریں مرتب کی ہیں دوسروں کے مقابلے میں مجاہد سے زیادہ روایت کرتے ہیں. تو امام مجاہد نے خود کتاب نہیں لکھی، لیکن چونکہ اس دور میں تفسیر بھی حدیث بھی ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے نقل ہو کر آگے جا رہی تھی، تو جس دور میں یہ تھے تو ان کی تفسیر جو ہے پھر ان کے شاگردوں نے آگے نقل کی، اور وہاں سے آگے پھر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر اور مفسرین نے اپنے تفسیر کی کتابوں کے اندر ان کے اقوال بکھرے ہوئے جو ہیں آپ کو ہر جگہ پر مل جائیں گے.
اور اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے وہ ہے تفسیر تابعین کی حیثیت، یعنی یہ چونکہ خود تابعی تھے ابن مجاہد، تو کہتے ہیں کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ تابعین نے تفسیر بھی اسی طرح صحابہ سے حاصل کی جس طرح علم سنت ان سے حاصل کیا، یعنی جس طرح انہوں نے حدیث سے صحابہ سے حاصل کی اسی طرح تفسیر جو ہے وہ بھی صحابہ سے حاصل کی۔ اگرچہ تابعین نے جس طرح استدلال کی راہ میں بعض سنتوں پر گفتگو کی ہے، اسی طرح استنباط و استدلال کی غرض سے کسی تفسیر میں بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، یعنی جس طرح انہوں نے حدیث کے اندر استنباط اور استدلال کی چند ایک بحثیں کی ہیں، تفسیر میں بھی وہ کرتے ہیں لیکن زیادہ نہیں، بعض مخصوص مقامات پر اور چیدہ چیدہ جو ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔